نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات اور عزیز ساتھیوں، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے، رجب المرجب ان مہینوں میں سے ہے جو اربعۃ حرم میں سے ہے، یعنی جن کی تعظیم اور تکریم کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں۔ مسلمان تو مسلمان ان مہینوں کی تعظیم کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ جب پہلے لڑائیاں ہوتی تھی، جنگ و جدال ہوا کرتے تھے، تو جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو لڑائیوں کو بند کر دیا جاتا تھا رجب کے مہینے میں۔ اور رجب کے تعلق سے احادیث میں آیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں میں عبادت کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، اور رجب کے مہینے میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس عبادت کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ رجب کے مہینے میں گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی بدولت سے 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العزت گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن کریم کو خاص انسیت ہے۔ تو ابھی سے قرآن کریم کو ہم پڑھنا شروع کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سورۃ البقرہ شروع ہوا تھا، شروع کی 20 آیتوں میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، شروع کی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر تھا، متقیوں کا ذکر تھا، مؤمنین کا ذکر تھا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر تھا، اور کافروں میں بھی 2 طرح کے، یہ کھلا قرآن کریم کا اسلامی تعلیمات کا انکار کر دیے، اللہ رب العزت کا انکار کر دیے، ان کا ذکر 2 آیتوں میں تھا۔ بقیہ 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے کہ دل میں تو کفر کو چھپائے رکھے تھے لیکن ظاہر اسلام کو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، حقیقت میں وہ کافر تھے، حقیقت میں ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ تو گزشتہ جمعہ بھی منافقوں کے تعلق سے 3 آیتوں کی تفسیر ہوئی۔
تو انشاءاللہ اس جمعہ 6 آیتوں کا درس ہوگا، 6 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ منافقوں کے تعلق سے دیکھیے، منافقین ہر طرح سے شر پھیلاتے تھے، ہر طرح سے فساد پھیلاتے تھے، ملک بھر میں پھیلاتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں وغیرہ کرتے تھے، ان کے جو راز کی باتیں تھے، اندرونی جو باتیں تھے، وہ معلوم کر کے کفار مکہ کو جا کر بتلاتے تھے۔ اور ایک فساد یہ بھی پھیلاتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے، کافروں کو بھڑکاتے تھے کہ وہ ان سے جنگ کرے، ان دونوں کے درمیان لڑائی پڑ جائے۔ اور ایک فساد یہ بھی پھیلاتے تھے، کافروں کے جو اعتقادات تھے اسلام کے اوپر، جو شبہات تھے، ان کو کافروں سے لے کر آتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان لا کر رکھتے تھے، تاکہ یہ بات، یہ جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں، یہ تذبذب میں پڑھ کر، شک و شبہ میں پڑھ کر ایمان کو چھوڑ دے۔ یہ ان کی نیت تھی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر نفاق کا ہونا، آدمی کے اندر دو رویوں کا ہونا، دو چہروں کا ہونا خود فساد ہے۔ آدمی کے اندر، آدمی ایک جماعت کے پاس جا رہا ہے تو ایک طرح کی باتیں کر رہا ہے، دوسری جماعت کے پاس جا رہا ہے تو دوسری طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو نفاق ہے یہ خود ایک فساد ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہو، یہ فساد کیوں پھیلا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جو نیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کی وجہ سے آپس میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس کو ختم کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اس کے رد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، قیل لہم، قیل کے معنی کہنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض، ارض کا معنی ملک، ارض کے معنی زمین، ملک میں لا تفسدوا، فساد مت پھیلاؤ، ملک میں، زمین میں شر مت پھیلاؤ۔ قالوا، تو کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم تو شر نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ جو مسلمان اور کفار کے درمیان جو الگ الگ جماعتیں ہو گئی اس کو ہم ملا رہے ہیں، اور ہم کفار سے بھی مل رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی مل رہے ہیں، ہم تو امن قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں۔ یہ ان کا کہنا تھا، جبکہ اللہ کے نبی کیوں آئے دنیا میں؟ وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے، کفر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ملک میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اس کے رد میں فرما رہے ہیں، الا، سن لو، جان لو، انہم ہم المفسدون، یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، امن اور شانتی قائم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ملک کے ماحول کو خراب کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
یہ ایک خباثت ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ دیکھیے اوپر یہ ذکر ہوا تھا کہ جب آگے بھی ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کافروں کی جماعت میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے۔ تو اب یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو امن اور شانتی کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو باوجاہت نہیں تھے، جن کا اثر و رسوخ نہیں تھا، لیکن جو صحابہ بہادر تھے، جو ایمان، جو معتبر صحابہ جو باوجاہت تھے، ان کے سامنے کہتے تھے ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسری منافقوں کے اندر جو خباثت تھی وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا آمینو، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جس طرح سارے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، عام لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ کہتے تھے انؤمنو کما آمن السفہاء، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئے آمن السفہاء، بے وقوفوں کے ایمان لانے کی طرح۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح سارے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئے بے وقوفوں کی طرح۔ نعوذ باللہ، اس آیت میں منافقوں نے حد کر دی ہے۔ جو اللہ کے نبی کے سچے صحابہ تھے، جانثار تھے، دین اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنے بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کر گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے، ان کو یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف جو ایمان لے کر آئے ان کی طرح ہم ایمان لے کر آئے۔ تو اس آیت میں ایک اور بات بھی صاف معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ یہاں پر ایک بات ہے، صحابہ کرام کا ایمان معتبر ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کی مثال دے کر بتائے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر بات کرنے کا ہم میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کالنجوم، ستاروں کے مانند ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی یہ صحابی کی بھی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے تو آپ ہدایت کے اوپر آ جائیں گے۔ صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں میرا ایک صحابی بھی ستاروں کے مانند ہے، جس کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تو ایمان لے کر آ جاؤ گے۔ لیکن اب بھی ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک میں بہت سارے بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پر دن بدن لعن بکتے ہیں، بری بھری باتیں کہتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں مرزا انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، ان کے ایمان کے اوپر بات کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اوپر۔ دیکھیے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لے کر آئے، تو منافقین جواب میں کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا سن لو انہم هم السفہاء، بے وقوف یہی لوگ ہیں، بے وقوف یہی لوگ ہیں، منافق بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کو کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں؟
اور یہ خود بیوقوف ہیں. اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں, یہ اللہ کے نبی کا سچا لایا ہوا دین قبول نہیں کر رہے ہیں, اس لیے یہ بیوقوف ہیں. اور صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین قبول کیے ہیں یہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر رہے ہیں, کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے, کس چیز کو قبول کرنا چاہیے کس چیز کا انکار کرنا چاہیے, یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. یہ بیوقوف ہیں. صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں, اور جو ایمان لے کر آئے وہ بیوقوف نہیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. تیسری خباثت منافقوں کی. پہلی خباثت کیا تھی؟ جب ان سے کہا جاتا کہ ملک میں فساد مت پھیلاؤ شر مت پھیلاؤ تو وہ کہتے تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, مسلمان اور کافروں کو ملانے والے ہیں. اور جب دوسری خباثت ان کی کیا تھی؟ جب ان سے کہا جاتا کہ جس طرح عام لوگ ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے کہ ہم بیوقوفوں کی ایمان لانے کی طرح ایمان لائے. یہ تیسری خباثت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لے کر آئے, ایمان والوں سے ملاقات کرتے, قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تنہائی میں, خلو تنہائی میں, شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس جاتے اپنے سرداروں کے پاس جاتے, قالوا تو وہ کہتے انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو ان کے اوپر استہزاء کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہنس رہے ہیں, ان کے اوپر تمسخر کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کا. جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے کر آئے ہیں. جب یہ تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس, مکے کے کافروں کے پاس اور شیطانوں کے پاس جاتے تو یہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, صرف مسلمانوں سے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ان کے سرداروں کو شیطان کہا گیا. اب شیطان یہ لفظ کیا ہے؟ دیکھیے جنات یا انسان حیوان اس میں سے جو بھی سرکش کرتا ہے, زمین میں فساد پھیلاتا ہے, زمین کے ماحول کو بگاڑتا ہے, اس کو شیطان کہنا درست ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو منافقوں کے سردار تھے ان کو شیطان سے تعبیر کی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے قالوا تو کہتے انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں. اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم. وہ ایمان والوں کا کیا مذاق اڑائیں گے, وہ صحابہ کرام کا کیا مذاق اڑائیں گے, کیا تمسخر کریں گے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ ان کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے, اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. آئیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم, اور ان کے مذاق میں ویمدہم فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں ان کو بڑھا رہا ہے کہ اور بھی سرکش کرو, اور بھی زمین میں فساد پھیلاؤ, اور بھی زمین کے ماحول کو خراب کرو. فی طغیانہم یعمہون, وہ عقل کے اندھے ہیں, وہ عقل کے اندھے ہیں, ان کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, کس بات کو اپنانا چاہیے کس بات کا انکار کرنا چاہیے. ان کے عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے. آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی, مول لی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے
ہدایت کو قبول کرنا چاہیے تھا، ہدایت کو مول لینا چاہیے تھا، ہدایت کو اپنانا تھا، لیکن ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنا لیا، گمراہی کو خرید لی، گمراہی کو مول لی۔ یہاں خریدنے اور مول لینے کی مثال اللہ رب العزت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت اس زمانے میں زیادہ تر تجارت کا معاملہ ہوا کرتا تھا، لین دین کا معاملہ ہوا کرتا تھا، ملک در ملک چھوڑ کر تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ملک یمن، ملک شام، حجاز وغیرہ جایا کرتے تھے، تو ان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اسی کو لے کر اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت ان کو ذرا برابر بھی نفع نہیں دے گی۔ یہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیے ہیں، ان کا یہ خریدنا، ان کی یہ تجارت ذرا برابر بھی نفع نہیں دے گی، ذرا برابر بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، ہدایت پر یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقوں کے جو علامتیں ہیں ان تمام علامتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہمارے ملک میں جو منافقین بھرے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام ملک کی حفاظت فرمائے، خصوصاً شعار اسلام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جس عقل سے ہم صحیح اور باطل کو سمجھ سکے، حق اور باطل کو سمجھ سکے، باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔